بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاش ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوتا جب وہ جنگ موتا میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی اور غسانی اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ کاش کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہوتا کہ برا بن مالک کو لشکر کا سردار نہ بناؤ، کیونکہ وہ پورے لشکر کو تباہ کرنے والے ہیں۔ کیونکہ برا بن مالک اکیلے پورے لشکر سے ٹکرا جاتے تھے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے 100 فارس آدمیوں سے جنگ کی اور سب کو ایک ایک کر کے ہمت اور بہادری کے ساتھ مار ڈالا۔ کاش اے کاش ہم نے زرار بن الزور کو دیکھا ہوتا کہ وہ تنہا رومیوں کے لشکر میں گھس جاتے تھے اور رومی ان سے ڈرتے تھے اور انہیں ننگے سینے والا شیطان کہتے تھے، کیونکہ آپ جنگی لباس تو دور بدن سے قمیض بھی اتار دیتے تھے اور بنا جنگی سر و سامان کے لڑتے تھے۔ کاش اے کاش ہم نے زرار بن الزور کو اجنادین کے دن دیکھا ہوتا جب وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ حملہ کرنے کا حکم دو۔ خدا کی قسم اگر ہم ایسے ہی چپ رہے تو ہمارے دشمن یہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے زرار پھر شروع کر دو۔ تو آپ بجلی کی تیزی سے گئے اور لہجے جھٹکے میں ہی دشمن کے کیمپ میں گھس گئے اور 19 کو اکیلے ہی مار ڈالا۔ کاش اے کاش آپ نے اکرمہ بن ابی جہل کو یرموک کی جنگ میں دیکھا ہوتا۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے اکرمہ ایسا نہ کرو، تھوڑا دھیان کرو، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ تمہیں کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اکرمہ عظیم صحابی اور جنگ کے سرداروں میں سے اہم تھے۔ اگر وہ شہید ہو جاتے تو لشکر اسلام میں تھوڑی مایوسی پھیل جاتی۔ اکرمہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، آپ مجھے چھوڑ دو اے خالد، آپ مجھ سے پہلے ایمان لائے اور اس وقت میں اور میرا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں مصروف تھے، اس لیے تم افضل ہو مجھ سے اور مجھے اپنی وہ پشیمانی ختم کرنی ہے۔ اور پھر اکرمہ نے اعلان کیا کہ جو موت پر بیعت کرتا ہے کہ مرنے تک لڑائی کرے گا وہ آگے آ جائے۔ تو 400 بہترین آدمی نکلے اور انہوں نے اکرمہ بن ابی جہل سے موت پر بیعت کی، یا تو اسلام کی خاطر مریں گے یا فتح حاصل کریں گے۔ تو 400 میں سے صرف زرار بن ازور زندہ بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ کاش آپ نے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبتلا کی جنگ میں عبداللہ بن ابی سرحہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن زید، عبد الرحمن بن ابی بکر اور ان کے بھائی عبداللہ کے ساتھ دیکھا ہوتا۔ جب جرجیز کی قیادت میں رومی 120,000 سپاہیوں کے ساتھ آئے اور مسلمان صرف 20,000 کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے، پھر عبداللہ بن الزبیر نے کچھ بہادروں کو منتخب کیا اور رومیوں کے سردار جرجیرس کا سر قلم کر ڈالا۔ کاش آپ نے الولجہ، الحسید، المسیخ، الزمیل، الثانی، ایلس اور کازمہ میں مسلمانوں کو دیکھا ہوتا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسیوں کے ساتھ بہت کم تعداد ہونے کے باوجود کیا اور فارس نامی ایک عظیم سلطنت کو نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیا۔ کاش آپ نے یہ دیکھا ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ کمزور ایمان والا جنگ کو کسی مسئلے کا حل نہیں مانے گا، چاہے
آپ اسے جیسے مرضی دلائل دیں، کیونکہ بزدلی نے اس کے دل کو گھیر رکھا ہے اور گناہوں نے اس کے دل کو سیاہ کر رکھا ہے۔ اس لیے یہ بہادر کے کارنامے وہ افسانوی سمجھے گا اور ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر انگریزوں سے متاثر ہوگا اور انہیں بہادر اور خود کو اور ہمیں کمزور سمجھے گا۔ ہماری عظمت علی کلمۃ اللہ میں ہے۔ اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے ولولہ انگیز کارناموں سے گرمانے کے لیے امام و قدا کی کتاب فتح شام اور مردان عرب کا مطالعہ کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔